اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب صاحبان ایمان کے علم میں ہے کہ ہماری ایام فاطمیہ کے لحاظ سے سیریز جاری و ساری ہے۔ اسی لحاظ سے طاہر القادری صاحب نے جو ہمارے مذہب کے لحاظ سے اشکالات وارد کیے تھے، یا کچھ ایک آدھ روایات انہوں نے ہماری کتابوں سے باقاعدہ لا کر انٹرپریٹ کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اسے ایک چیز کا بطلان ہم آپ کے سامنے دلائل سے واضح طور پر رکھتے جا رہے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ اس کا تھمبنیل دیکھ چکے ہوں گے۔ اس میں طاہر القادری صاحب نے ایک اس قدر بڑا جھوٹ بولا ہے کہ تصور سے ماورا بات ہے۔ چلتے ہیں طاہر القادری صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت دلائل کیا کہتے ہیں اور طاہر القادری صاحب کا اپنا موقف کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی مبنی بر حق ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں ذمہ داری دے دی تھی بطور خلیفۃ الرسول کہ وہ فیصلہ کریں گے، اور وہ حدیث کے لفظ ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينفق من مالہ علی اہلہ ویتصدق بفضلہ ثم توفی رسول اللہ، کہ اس مال میں سے آقا علیہ السلام سارا مال خرچ کرتے تھے اپنی اہل بیت پر، اور جو بچ جاتا زائد پھر اس کا صدقہ کرتے۔ اوپر بھی ایک کلمات سیدنا فاروق اعظم لائے ہیں، فرمایا کل مال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مال صدقہ ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں الا ما اطعمہ اہلہ وکساہم، سوائے اس مال کے جو حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو دیا، ان کے اخراجات پورے کیے، کھلایا اور ان کو خرچے دیے، پہنایا۔ عزیزان گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے طاہر القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ طاہر القادری صاحب، آپ نے جو اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ وہ مبنی برحق تھا، یعنی وہ ہم آنے والی نشستوں میں بتائیں گے باغ فتح کے لحاظ سے، نہ آپ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کلیئر کر کے جائیں گے آپ کو اسی سیریز میں۔ ٹھنڈا کر کے کھائیں ذرا۔ آپ نے جو اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اختیار دے دیا تھا کہ خلافت کا مسئلہ، باغ فتح کا مسئلہ تم ڈیل کرو گے اور وراثت کے معاملات بھی تم ڈیل کرو گے، اس پر دلیل کہاں ہے؟ میں شیعہ کتاب نہیں کہتا، اپنی ہی کسی کتاب میں کوئی ایک آدھ روایت دکھا دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہو کہ ابو بکر میرے بعد امت کا خلیفہ ہے۔ جب ایسا ہے ہی نہیں تو کہاں سے یہ فالتو من گھڑت قسم کی باتیں آپ اٹھا کے لے ہیں؟ ویسے آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ صحیح سند روایت ہو تبھی ہم اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہاں پہ بلا دلیل اتنی بڑی بات کر گئے آپ، اور ایک ایک چیز کو کلیئر کریں گے۔ عزیزان پھر یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں حدیث میں ایسا ہے، انہوں نے امامت کروائی تو پتہ نہیں کیا، جس کا ہم درجنوں دفعہ جواب دے چکے ہیں۔ ہاں، ایک ایسی بات جی، میراث کا مسئلہ حضرت ابو بکر اس لیے ہولڈ اپ کریں گے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ وہ روایت یہ لے کر آتے ہیں اور اس سے استدلال کر کے یہ خلافت ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی بالکل ناقابل عمل و ناقابل قبول چیز ہے۔ کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں ملا علی قاری، آپ کا امام اور محدث، ان کی کتاب الموضوعات الکبریٰ موجود ہے اس وقت، اور اس میں صفحہ نمبر 210 پہ روایت نمبر 830 اگر آپ دیکھیں تو واضح ملا علی قاری اسی روایت کو جعلی روایات میں لے کے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ یہ من گھڑت اور جعلی قسم کی روایت ہے، ملا علی قاری نے اسے موضوع روایت کہا ہے۔ دوسری بات عزیزان، فقہ حنفی میں جامع اور مبسوط ترین کتاب جلد نمبر 9 میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، فتاوی عالمگیری، اس میں بھی صفحہ نمبر 132 پہ اس چیز کا بطلان کچھ اس انداز سے آیا کہ شیخ نحوی سے مروی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرات فلان یا سنت ابو بکر، کیونکہ سنت فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یا علیکم بسنتی کا باقاعدہ حضرت ابو بکر کا نام لے کے اس چیز کو رد کیا گیا ہے۔
تحکیم تو ہم نے اس پہ ملا علی قاری کی دکھا دی کہ وہ جعلی روایت ہے، فقہی لحاظ سے بھی یہ عبارت قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزان، موسٹ امپورٹنٹ بات، طاہر القادری نے حضرت عمر کا یہ جملہ کوٹ کیا باقاعدہ، شاید سنن نبی داؤد کی کوئی حدیث پڑھ رہے تھے یا کوئی اور، خیر اس لحاظ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت پر خرچ کرتے تھے، اسے باقاعدہ طور پر جو بچ جاتا تھا اس کو صدقہ دیتے تھے۔ تو اب آئیں کیا چلے خرچے کے لحاظ سے ہی صحیح، اول تو ہم تصرف ثابت کر چکے گزشتہ نشست میں صرف قرآن سے، خرچے کے لحاظ سے ہی دیکھ لیتے ہیں طاہر القادری صاحب، کیا خرچے کے لحاظ سے بھی آپ کی بات قابل قبول ہے؟ کیا وہ اس پیرامیٹر پہ پوری اتر رہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہ اب میرے پاس موجود ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603 پر پارہ نمبر 17 کتاب المغازی میں جو عبارت یہاں پہ آئی ہے بالکل آپ واضح دیکھ سکتے ہیں جناب سیدہ کے دعوے کے بعد کیا ہوا۔ فَأَبَى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا، حضرت ابو بکر نے ایک شے تک جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو نہ دی۔ یہ بخاری کے متن میں عبارت موجود ہے، ایک شے تک نہ دی، منہا شیء، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عزیزان، اگر حضرت عمر کی اس خرچے والی عبارت کو بھی مان لیا جائے تو حضرت ابو بکر تو پھر آپ ہی کے اصول کے مطابق بالکل خارج کر رہے ہیں سارے کے سارے معاملات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلایا کرتے تھے۔ یہ تو واضح رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ حضرت عمر کا جو اصول آپ نے بیان کیا میں اسی پیرامیٹر میں بات کر رہا ہوں۔ عزیزان، آخری فیصلہ اب حضرت ابو بکر سے کروا لیتے ہیں وراثت کے بارے میں، وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ اہل سنت کے امام بلازری کی کتاب فتوح البلدان میرے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 58 پہ سند کے ساتھ وہ ایک روایت یہاں لے کے ہیں جناب سیدہ اور حضرت ابو بکر کا مکالمہ کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لائی اور پوچھا جب تم مر جاؤ گے تمہارا وارث کون ہوگا؟ انہوں نے کہا میری اولاد۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے کہا پھر یہ کیا کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن گئے ہو؟ انہوں نے کہا اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے آپ کے والد سے سونے یا چاندی یا کسی اور چیز کی کوئی وراثت نہیں پائی۔ حضرت ابو بکر خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وراثت ہے ہی نہیں، میں ان کی طرف سے کسی طرح بھی وارث ہوں ہی نہیں۔ عزیزان، طاہر القادری صاحب سے اب جا کے پوچھیں جب حضرت ابو بکر خود کہہ رہے ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے سامنے کہ میں وارث من اللہ رسول کسی چیز کا بھی نہیں ہوں، تو آپ نے کس طرح فتح کو اور ساری خلافت کو ان کے ہینڈ اوور کر دیا؟ اول تو دلیل ہی کوئی نہیں دی ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کی بھونڈی قسم کی باتوں سے، بے دلیل باتوں سے، جھوٹ بول کے خلفاء ثلاثہ کا کسی بھی لیول پر دفاع نہیں ہوتا۔ دیٹس آل۔ ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں، ٹل دین ٹیک کیئر۔ مولا حسین وارث عزیزان۔